احسن صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کی، تو میرے خیال میں دنیا اور آخرت دونوں سوچنی چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ ٹرمپ کس سے خوش ہوگا، یہ سوچیں کہ مر کے اللہ کو شکل بھی دکھانی ہے. وہ شہنشاہ نے بھی دکھانی ہے اور فقیر نے بھی دکھانی ہے. تو کیا مسلم دنیا سوچے گی اس بارے میں کہ نہیں سوچے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کا جہاں آرٹیکل آف فیتھ ہے اس میں ایک بلائنڈ سپاٹ ہے، وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی نبوت کا خاتمہ، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور مسلمانوں کی جو جذباتیت ہے یا جو لگاؤ ہے وہ بھی ان پیرللڈ ہے. اس کے اوپر یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی بہت مذہبی انسان ہو یا کوئی بہت سیکولر ہو. جو بھی کلمہ گو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے بہت حساس ہے. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مغرب جو ہمیں درس دیتا ہے کہ مسلمان ممالک بہت پسماندہ ہیں اور ہم بہت انلائٹنڈ ہیں. میں آپ سے دو تین مثالیں دینا چاہتا ہوں. افغانستان میں جب حکومت تھی طالبان کی، تو پورے مغرب کے اندر ایک بہت زیادہ یہ تھا کہ جی طالبان عورتوں پر زبردستی انہیں برقع پہنا رہے ہیں، دس از چوائس. اب اگر مغرب کے اندر آپ قانون بنائیں کہ عورت برقع نہیں پہن سکتی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی عورت کو ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی چوائس نہیں ہے. فری ول ختم کر رہے فری ہیں، ول ختم، ڈینائی اس کر کی رہے ہیں. آپ چوائس ختم کریں کہ وہ کریے. تو کل تک تو آپ جو افغانستان کی حکومت جس پہ آپ کو بڑے اعتراض تھے، آپ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ زبردستی ریگولیٹ نہیں کر سکتے ڈریس کوڈ. اب آپ وہی کام خود کر رہے ہیں، تو آپ کی کون سی انلائٹنمنٹ ہے؟ پھر میں نہیں جسٹیفائی کر رہا کہ افغانستان کے اندر جو انہوں نے بتوں کو اڑایا، اور آپ نے بڑا اس وقت کہا کہ جی یہ دیکھیں تہذیبی ورثہ ہے، کسی تہذیب کی علامت کو آپ کیوں مٹا رہے ہیں؟ اگر آپ جو کل تک اعتراض کرتے تھے، یورپ کے اندر آج کہتے ہیں کہ کوئی ایسی عمارت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی مماثلت مسلمانوں کے مینار کے ساتھ ہو، تو آپ بلڈنگ کوڈ بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فریڈم آف چوائس یہاں سے بھی نکال رہے ہیں. تو یہ کون سی انلائٹنمنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جیسے ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا سامنا ہے، اسی طرح ایک سیکولر ایکسٹریمزم کا بھی سامنا ہے. اور ایکسٹریمزم دونوں شکل میں بری ہے. اور اسی لیے جو آج قرارداد ہے اس میں جہاں ہم نے OIC کو مخاطب کیا ہے، ہم نے UN سیکرٹری جنرل کو بھی اپیل کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گلوبل سطح کے اوپر ایک ڈائلاگ شروع کیا جائے جس میں انٹرفیتھ ہارمنی اور جو اسلاموفوبیا ہے اور جو کسی کی مذہبی اقدار کے خلاف ورزی کرنا ہے اس کا سزا ہو. اور آخر میں آپ کو کہوں گا، دیکھیے اسلام اس پہ ہمیں بڑا گولڈن پرنسپل دیتا ہے. قرآن کے اندر لکھا ہے کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جواب میں تمہارے خدا کو برا کہیں. تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سبق اور درس دیتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے جو عقیدے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ ہم نے کسی کے عقیدے پر تنقید یا اس کو برا بھلا نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ وہ ضد میں ہمارے مقدس جو ایمان ہے اس کی توہین کر سکے. تو ایک بڑا ٹالرنس کا اسلام کا جو ہے درس ہے. نہیں دیکھیں، اور اس کے ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں مغرب کے جو آپ کو نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک طرف تو آزادی اظہار اور اس قسم کی باتیں، اور آزادی اظہار کی آڑ میں جو ہے ہمارے جذبات کو مجروح کرنا. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہولوکاسٹ ڈینائل، یعنی کہ جو یہودیوں کے ساتھ ہوا جرمنی میں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ نہیں ہوا تو وہ ایک کرمنل اوفینس ہے. بہت سارے ممالک میں ہولوکاسٹ ڈینائل از اے کرمنل اوفینس. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ اس طرح ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہودیوں کی جو جذبات ہیں ان کی بڑی قدر ہے اور بڑا خیال ہے، اور دوسری طرف آپ مسلمانوں کے جذبات کو صرف ٹھیس نہیں پہنچا رہے بلکہ مسلمانوں کے اوپر ایک وار کر رہے ہیں. لیکن فرانس کے اندر تو جو کچھ ہوا ہے نا، وہ تو سیدھی سیدھی انسائٹمنٹ ہے. اس نے کہا یہ کمزور پارٹی ہے، مارو ان کو. اور یہ یورپ یہ کچھ کرے گا، اگر مسلم دنیا آواز نہیں اٹھائے گی تو یہ اور کچھ ہوگا. بہت اچھا کیا ہماری پارلیمان نے جو قراردادیں پاس کی. اگر آپ